اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے جو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ سمندر سے موتی نکالنے کی سند یعنی اس کام کا آغاز بھی سلیمان علیہ السلام سے ہوا۔ جو امام بنتے ہیں، یہ امام بنانے کا آغاز بھی سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہوا۔ آپ نے اکثر کبوتر دیکھے ہوں گے، درباروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ گھروں میں پالتے ہیں، آپ کو اڑتے نظر آتے ہیں، پیارے بھی لگتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کبوتر بھی سلیمان علیہ السلام نے پالا، اور تانبے کی صنعت ہے جو یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے اس کا آغاز ہوا، یہ شروع ہوئی۔ بال صفا پاؤڈر کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا، یا بال صفا جو کریمیں آتی ہیں اس دور میں، یہ جو چیز بھی آتی ہے، اس کا آغاز سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہوا۔ وہ ایسے ہوا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے یعنی کہ ملکہ بلقیس سے جب شادی کرنا چاہی، تو جنات نے یہ سوچا کہ وہ ایک جنیہ عورت کی اولاد ہے، لہذا اگر اس سے شادی ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، تو وہ ہمارے راز ہیں، یا ہماری قوم کے جو راز ہیں، یہ جو باتیں ہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دے گی۔ اس لیے جنات نے اس شادی کی مخالفت کی، اور اس سلیمان علیہ السلام کے دل کے اندر نفرت ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ جو ملکہ سبا ہے، ملکہ بلقیس ہے، اس کی پنڈلیوں کے اوپر بال ہیں، اور بہت زیادہ بال ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ جنات سچ کہتے ہیں، یہ جھوٹ کہتے ہیں، پہلے تو ان کا علاج کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک حوض بنایا، تالاب بنایا، اور اس تالاب کے اوپر ایک شیشہ بچھایا کہ نیچے پانی تھا، اور جو اگر جس نے اس سے گزرنا تھا تو وہ اس کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا تھا کہ یہ میں اب پانی میں قدم رکھنے لگا ہوں یا کہ شیشہ ہے، یعنی کہ پانی کا پانی ہی نظر آتا تھا لیکن اوپر تھا شیشہ۔ تو دوسری طرف سلیمان علیہ السلام بیٹھے، جب ملکہ آئی اور آ کر اس نے گزرنا چاہا، تو اس نے اپنے اس پاجامے کو ایسے پکڑ کے جیسے بندہ کپڑوں کو پانی سے بچاتا ہے اوپر کیا، تو ان کو پتہ چل گیا کہ جی واقعی جنات سچ کہتے ہیں کہ اس کی پنڈلیوں پہ بال ہیں۔ تو پھر انہوں نے شادی تو چونکہ کر لی، اور انہوں نے اس کے بعد ان بالوں کو صاف کرنے کے لیے یعنی کہ اس طریقے کا انتظام جب کیا، تو ملکہ نے کہا کہ جی میں نے کبھی لوہا نہیں لگایا جسم کے ساتھ۔ تو انہوں نے ادھر کوئی حال ڈھونڈا، پوچھا ساری اپنی رعایا سے، اور کہ جی اس کے لیے کوئی ایسی چیز، تو جنات سے پوچھا، تو جنات نے لعلمی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ جی کس طرح یہ صاف ہوں گے۔ پھر جنات میں ہی جو شیاطین تھے، جو شیطان قسم کے جنات تھے، ان شیاطینوں نے یہ چیز، یہ بال صفا پاؤڈر ایجاد کر کے دیا، یعنی کہ بنا کر دیا، کچھ چونا شنا مکس کر کے یا اس طرح کی چیزیں انہوں نے کر کے ان کو یہ بنا کر دیا، اور اس پاؤڈر کے استعمال سے وہ بال صاف ہوئے۔ یہ صنعت وہاں سے آغاز ہوا، اور پھر وہ آج تک چلتی آ رہی ہے۔ لوگ غیر ضروری بالوں کو صاف کرنے کے لیے مختلف طرح کی کریمیں اور پاؤڈر اور مختلف طرح کی اس طرح کی چیزیں بناتے آ رہے ہیں، لیکن اس کا آغاز حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی، ان کو بہت بڑی بادشاہت اللہ نے عطا کی۔ ان کی جو بادشاہت تھی وہ جانور اس میں شامل تھے، جنات تھے، انسان تھے، اور ان کے تابع تھی یہ عوابی، اور ہر چیز ان کے تابع تھی، ہر چیز کے اوپر ان کا کنٹرول اور بادشاہت تھی۔ اور ان کی بادشاہت کا مشہور قصہ ہے کہ وہ اپنی جب فوج کو لے کر نکلے، ان کے پاس گھوڑے تھے اور فوج تھی اور جنات تھے، انسان تھے۔ ایک جگہ پر جب وہ گئے تو وہاں پہ پانی کی کمی لگ گئی۔ جب پانی ضرورت پڑا تو ان کے پاس ایسا اوزار یا ایسی فوج یا ایسی طاقت تو تھی کہ جو زمین کو کھود کے پانی نکال سکے، لیکن اس ساری ان کی رعایا میں ایسا سسٹم، کوئی کسی کے پاس ایسی مشینری یا ایسی چیز نہیں تھی کہ یہ پتہ کیا جا سکے کہ کہاں سے کھودنا ہے اور پانی نکل آئے گا۔ تو اس کی ساری حکمت اللہ نے ہدہد پرندے کو دی ہوئی تھی۔ تو ہدہد پرندے کو انہوں نے تلاش کیا تو وہ نہیں تھا، تو بڑے
غصہ ہوئے وہ کہ جی حدود آئے گا تو میں اس کو سزا دوں گا کہ وہ میری اجازت کے بغیر یا میرے پوچھنے بغیر وہ کیسے ادھر ادھر ہو گیا، غائب ہو گیا۔ تو بہرحال حدود کچھ دیر کے بعد آ گیا، اور حدود کی کمال یہ تھی کہ حدود ایسے آسمان میں اڑتا تھا، اور جہاں پہ آ کر وہ نشاندہی کرتا تھا تو وہاں سے پھر وہ جنات اور انسان وہ جلدی جلدی کھودتے تھے اور پانی نکل آتا تھا، اور پھر وہ گھوڑے بھی پیتے تھے، پھر انسان بھی پیتے تھے، جنات بھی پیتے تھے، اور ساری ان کی بادشاہت کی جو فوج ہے، رعایا ہے، وہ پانی پیا کرتی۔ تو حدود نے آ کر یہ سارا قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا تھا کہ جی میں ایک ایسے ایریے میں نکل گیا تھا، ایسے دور چلا گیا تھا جہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک عورت اس قوم کی حکمران ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ جی میں یمن چلا گیا تھا، بعض کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں کئی 100 میل یا کئی کلومیٹر میں اس آپ کی جو بادشاہت ہے اس سے باہر نکل گیا تھا، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ ان کی حکمران ہے اور اس کی رعایا ہے، اس کے پاس بڑی تکڑی فوج ہے، اور اس کے محل کو گھیری ہوئے اس کے نوجوان اور کے جو باڈی گارڈ ہیں وہ ہیں۔ بہرحال یہ پورا قصہ تو یہ حدود نے بیان کیا۔ یہ وہ حدود وہ پرندہ ہے کہ جو اس دور سے یہ پانی کی نشاندہی کرنے کے لیے ان کی فوج کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔